بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر وہ مقام ہے جہاں انسان نعمت اور مصیبت کا فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدے پہنچاتے رہیں۔ زندگی میں آدھے دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتے ہیں، اور باقی کے آدھے دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتے ہیں۔ اس دنیا میں جھانکنے کی بہترین جگہ آپ کا گریبان ہے، اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات، گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ بہتر جانتا ہے۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ آپ اپنی باری کا بھی انتظار کریں۔ نہ جانے کون سی شہرت میں انسان کو ناز ہے، کیونکہ یہ انسان تو اپنی آخری غسل تک کا بھی محتاج ہے۔ قریب رشتوں کی تکلیف یا اذیت دراصل اللہ کی طرف لو لگانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی لکھی نہیں ہوتی۔ تمہارے دل سمندر کے مانند وسیع ہے، اس لیے جاؤ خود اپنی پوشیدہ وصیتوں میں تلاش کرو۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، کیونکہ اگر دیر کرو گے تو بڑھتے بڑھتے اژدہا بن جائے گا اور تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ تجھے کیا بتاؤں میرے ہمنشی، تیرے سامنے میرا حال ہے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ لو، اور لوگ رنگ بدلے تو انہیں چھوڑ دو۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور لوگ ہمیں غلط سمجھیں۔ حضرت علی نے فرمایا، حرص اور لالچ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کو جو ملنا ہوتا ہے وہ اسے مل کر رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ ترازو ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہاتھ ملانے سے پہلے حساب لگا لیتے ہیں کہ اس بندے سے مجھے کتنا فائدہ ہوگا۔ ایک تمہارا رب ہی تو ہے جو تمہاری ہزار نادانیوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے۔ داغ داغ مت کہو، کیونکہ یہاں سب داغدار ہیں۔ بے داغ تو صرف وہی ہے جو تمہارا پروردگار ہے۔ نہیں عشق کا درد لذت سے خالی، کیونکہ جسے شوق ہے وہ مزہ جانتا ہے۔ اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن وہ پھر بھی رزق کی تلاش میں گھومتا رہتا ہے۔ اس دنیا میں جو تجھ سے وابستہ نہیں، تو اس سے وابستہ نہ ہو۔ اس دنیا میں جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں وہ غیروں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ جو شخص تمہیں اچھا لگے اس سے کم ملا کرو، اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، پھر دیکھنا کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو،
خواہشوں کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورتیں فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن خواہشیں بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنے معاملے اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کریے جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اس دنیا میں جو دوسروں کے غم سے لا تعلق ہیں، وہ شخص انسان کہلانے کے مستحق نہیں۔ اگر تم صاف آئینہ چاہتے ہو تو اپنے آپ کو دیکھو، اور ہر اس سچائی کو دیکھو جس کا عکس آئینہ دکھائے۔ اس دنیا میں جس کی عقل کم ہو جاتی ہے، اس کی گفتگو کا انداز ختم ہو جاتا ہے۔ عقل مند پر لازم ہے کہ ہمیشہ مشورہ لیتا رہے، تاکہ محض اپنی بات پر اڑے رہنے کی عادت رہے۔ تواضع یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ چیز دیں جنہیں آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کو دیں۔ اپنے آپ کو دانا نہ سمجھو، بلکہ ہمیشہ اپنے اندر نادانیاں تلاشتے رہو، اور اس طرح تم اپنی اصلاح کرتے رہو گے۔ انسان کی نیکوکاری اور خوش مزاجی گھروں کو آباد اور عمر کو طویل کرتی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، اپنے دوست سے محبت اظہار کرتے رہو تاکہ وہ تم سے محبت کرنے لگے۔ جو تم سے محبت کرتا ہے وہ تمہیں برائی سے روکتا ہے، اور جو تمہارا دشمن ہوتا ہے وہ تمہیں ابھارتا ہے۔ جس طرح تم آنے والی زمانے کی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح شرکس بنانے والی خصلتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ غفلت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کر دے جو اسے نجات نہیں دلا سکے۔ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔